اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ ہجر کی 50 آیات کر چکے تھے، اس کے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 14واں پارہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئہم عن ضیف ابراہیم، آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیجئے۔ یہ نبی سے یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے وہ فرشتے تھے، جو آگے بات آ رہی ہے ان کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا، لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے فرشتوں کو پہچانے نہیں، ان لوگوں کو اپنا تعارف کرنا پڑا تھا کہ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، یعنی پیس، یعنی مطلب یہ ایک نشانی ہے کہ کوئی ہم بری چیز کے لیے نہیں آئے ہیں، سلامتی کے لیے آئے ہیں۔ قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو اب یہ دوسری مقام پہ آیا کہ وہ فوراً گئے اور بچڑا بھون کے لے کے آئے، اور ان کے آگے کیے تو دیکھے کہ ان کے ہاتھی نہیں بڑھتے، تو ظاہر ہے سفر سے آئے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، تو اگر انسان ہوتے تو کھانا کھاتے، یہ سفر سے آنے کے باوجود نہیں کھا رہے ہیں، تو ان کو ایک خوف پیدا ہوا۔ قالوا لا توجل انا نبشروک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے خوف مت کھائیے، ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی جو ہے خبر دینے آئے ہیں جو علم والا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ خوشخبری مجھے ایسے وقت پہ دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا گیا ہے، تو کس بات کی آخر خوشخبری دیتے ہو؟ ایک عام یہ معجزانہ پیدائش ہے یہ۔ اب جو روایتوں میں آیا ہے کہ 80 سے 87 ایئرز کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی، اور قالوا بشرناک بالحق فلا تکم من القانتین، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خبر دیتے ہیں اور آپ نا امید ہونے والوں میں سے مت ہوئیے۔ اب اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا زوردار ہے کہ قال ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، کہ اللہ کی رحمت سے کون جو ہے نا امید ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہیں۔ تو پھر یہ جو قصص سے ہم لوگوں کو جو لیسن لینا ہے، یہاں ایک لیسن یہ مل رہا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی بات اب نارمل ہو گئی، جیسا بھائی بوڑھے ہونے آگے اولاد نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے اب جوانی میں نہیں ہوئی تو بڑھاپے میں کیا ہوئیں گی، یہ معجزانہ پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال فما خطبکم یا ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا کہ اے رسولو، تمہارا کیا مقصد کیا ہے، بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ رسول بھیجے جانے کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، رسول انسانوں میں سے بھی آئے، فرشتوں میں سے بھی آئے۔ اب فرشتوں میں سے جو رسول آئے ان کی پہچان یہ ہوئی کہ یہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب انسانوں میں سے جو رسول آئے وہ کھاتے پیتے تھے، ان کے بیوی بچے تھے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جو قیامت میں اتریں گے تو اس وقت جو روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو انسانوں میں اور فرشتوں کے رسول بھیجے جانے والا، میسج لے کے آنے والا۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ وہ جو ان کی قوم تھی وہ بے حیائی کا کام کرتی تھی، اپنی شہوت جو ہے عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتی تھی، یعنی ہوموسیکسولیٹی جس کو بولتے ہیں، وہ ان کا عام رواج تھا وہاں۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، اور ان کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ
اتنے بڑے رسول کی بیوی ہونے کے باوجود وہ عذاب سے نہیں بچائی گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں بچائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ تمام چیزیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے تھے. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ رشتے ناطے کام آنے والے نہیں ہیں، انڈیویجولی ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. اور ان کی بیوی کو جو ہے پیچھے رہنے والے یعنی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں لکھ دیا گیا تھا. فلما جاء آل لوط المرسلین، تو جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ رسول آئے، یہ فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جن کو ہم پہچانتے نہیں. اب دیکھیے منکر اور معروف کے معنی یہاں سمجھ میں آ جاتے. معروف جان پہچان والا، منکر جس کو پہچانا نہ جائے، انکار کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہا، انکار رہا ہے، منکر حدیث ہے، حدیث کو نہیں مان رہا ہے، انکار کرنے والا. تو نہیں پہچاننا. تو ہاں تم تو ایسے لوگوں میں سے ہیں ہم جن کو پہچانتے نہیں ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کرتے تھے، عذاب کے بارے میں. آپ تو ان کو وارن کرتے رہتے تھے، ہمیشہ بولتے رہتے کہ بھئی یہ غلیظ حرکتیں چھوڑو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. لیکن یہ جو ہے آپ شک کرتے تھے اس پہ. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو ہے حقیقت میں عذاب لے کے آئے اور ہم سچے ہیں، یہ عذاب ہو کے رہے گا. تو پھر اب لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے میسج اللہ تعالیٰ کا پاس ہو رہا ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِخِطٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے فالوورز کے ساتھ رات کے ایک حصے میں نکل جائیے. دیکھیے ایک بات سمجھیے، اوپر آیا آل لوط، آل لوط، لوط کے گھر والے، لوط والے. یہاں آیا بھی اہلی کا، آپ کے اہل کے ساتھ. اہل جو ہے فالوورز کو بولتے ہیں، اہل کتاب کو فالو کرنے والے. جیسا نوح علیہ السلام کی بات آئی، نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ نے میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، آپ اس کو غرق کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. تو بعض لوگوں نے اس کو غلط سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. نہیں، بیٹا کیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ کیسا بولیں گے. یہ تمہارا فالوور نہیں تھا، اہل کتاب فالو کرنے والے. اور پھر آل لوط والے، آل فرعون کو غرق کیا گیا. سورہ بقرہ کی 50ویں آیت ہے، آل فرعون کو غرق کیا گیا، یعنی فرعون کے جو امیڈیٹ فالوورز تھے ان کو غرق کیا گیا. یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، جس حدیث میں زکوٰۃ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ ممانعت آئی ہے، وہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. تو آل محمد امیڈیٹ ہوتے، جیسا ہم ان کی اولاد تھی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جو لوگ تھے تو وہاں آیا. اب یہ کئی جنریشنز نکل گئے تو ہم آل فرعون کو غرق کرے ہیں. آل فرعون تو امیڈیٹ فیملی تھی، فرعون کے فالو کرنے والے امیڈیٹ تھے، ان کو غرق کیا. فرعون کے جتنے رشتہ دار تھے ان کو بھی غرق کرتے چلے گئے. تو یہ آل میں، اہل میں، ذریات میں، یہ تمام چیزوں میں لغت سامنے رکھ کے اور قرآن نے اس کو کیسا سمجھایا ہے وہ دیکھ کے جو ہے اگر بات سمجھے تو غلط رولز نہیں نکلتے ہم سے. کہ آل کا مطلب یعنی امیڈیٹ ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ آل ہیں، اور اہل کا مطلب فالوورز ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو فرشتے بولے اہل بیت، ان کے پورے گھر والے، جو والد تو نکل گئے تھے، گھر والے جو ہے ان کو فالو کرتے تھے، اہل بیت تھے ان لوگ، گھر والے تھے فالو کرنے والے. تو اب یہاں بول رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیے بیوی کو مت لے کے نکلو بول رہے ہیں. اب بیوی اہل میں نہیں آئی، آل میں آ گئی، اہل میں نہیں آئی، فالو کرنے والوں میں نہیں ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِخِطٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ ایک رات کے ایک حصے میں اپنے فالوورز کو لے کے نکل جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے آپ اتباع کیجئے. دیکھیں اتباع کے معنی سمجھ میں آ رہے، اتباع کسی کو فالو کرنا، قوم کو آگے آگے جانے دیجئے، آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے. اس طرح سے اگر قرآن پہ رک کے ہم ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کئی چیزوں کی اور مس کنسیپشنز ہیں قرآن کے بارے میں وہ دور ہو جاتے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پیچھے کسی کے چلنا، فالو کرنا. اطاعت کا مطلب ہے اوبے کرنا،
آپ کسی سے بولے بھائی ذرا پانی پلاؤ، وہ بولے اچھی بات ہے صاحب، اوبے کر لیا. دیکھیے پانی ایسا پلانا چاہیے، آپ پلا کے بتائیں تو وہ بھی ویسی پلایا تو اتباع کیا. تو آپ جو آپ کی قوم والے ہیں، اہل ہے، وہ سامنے چلنے دیجئے، آپ ان کے پیچھے چلیے. ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. وہ ایسا زبردست عذاب آنے والا ہے، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. وامضوا حیث تؤمرون، اور تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کا حکم ہوا ہے. وَخَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے یہ معاملہ ان کے لیے فیصلہ کیا تھا، یہ حکم دیا تھا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی صبح کے وقت، صبح کے وقت ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. یہ ہم نے حکم بھیج دیا تھا، یہ معاملہ ان کا طے تھا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اب لوط علیہ السلام کی، اب یہ تو یہ حکم آ گیا، وہ حکم پہ عمل ہونے سے پہلے کیا ہوا؟ یہ اہل مدینہ، یعنی مدینہ کس کو بولتے؟ شہر کو بولتے. یشرب نام ہے مدینہ منورہ کا، مدینہ سٹی، مدینہ مشہور ہو گیا. تو وہ شہر والے جو ہے فوراً آ گئے. دیکھیے یہاں اہل مدینہ آ گیا، شہر والے، بات سمجھیے. اہل شہر میں رہنے والے، والے کا مطلب آتا اردو میں، شہر والے آ گئے. اب یہاں خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے. اب بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرشتے آئے تھے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. یہ ہوموسیکشولز تھے یہ لوگ، اور یہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. تو جو ہے یہ ان کو آزمانے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے. ان کو اطلاع مل گئی کہ بھئی ایسے لوط علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے ہیں. تو جو لے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آگے وہ شہر کے لوگ. خالہ انہا اولائی ضیفی فلا تفضحون. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، آپ مجھے جو ہے ایسی حرکت کر کے مجھے بدنام مت کیجیے، یہ میرے مہمان ہیں. اور دیکھیے عرب وغیرہ میں کئی مقامات پہ مہمانوں کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور ایسی بے عزتی مہمانوں کی کرنا، آپ مجھے جو ہے بدنام مت کیجیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے اور اس گناہ سے بچیے. دیکھیے تقوی میں دو چیزیں ہیں، فاتقوا النار، نار سے بچیے، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے بچیے، ڈریے. یعنی بچنا ہے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے بچنا ہے. جیسا میں تقوی کی ہمیشہ مثال ایک دیتا ہوں کہ بھئی کوئی صاحب اللہ کے فضل سے یہاں آ گئے، ان کو پینے کرنے کی عادت تھی، معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے. اور ایک شرابی صاحب کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ بولے کہ بھئی دیکھو آپ کو سیروسس آف لیور ہو کے آپ مر جائیں گے اگر اتنا پئیں گے آپ. تو وہ موت سے ڈر کے شراب چھوڑ دیے. تقوی نہیں ہو، یہ اللہ کے حکم سے ڈر کے شراب چھوڑ دیا کہ تو شراب حرام ہے، قرآن میں بات آ گئی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. تو اللہ سے ڈر کے کسی چیز کو چھوڑنا تقوی ہے. تو یہاں تقوی کو سمجھایا گیا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس گناہ سے بچو. یہ ہوموسیکشولیٹی کا جو گناہ ہے اس سے بچو. ولا تخزونی، اور مجھے بدنام مت کرو، شرمندہ مت کرو مجھے. خالو اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے اس سے پہلے آپ کو روکا نہیں تھا کہ ہر ایک کی طرفداری کرنے لگے. بھئی قاضی صاحب، اردو میں محاورہ ہے نا کہ قاضی صاحب دبلے کیوں؟ تو بولے شہر کی فکر. تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ آپ ہر ایک کے بارے میں فکر مت کیجیے، آپ کا کیا جا رہا ہے، میں مہمان ہیں، ہم جو بھی چاہے کر لیں گے. خالہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ کہا کہ یہ میرے بیٹیاں ہیں، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے. تو ظاہر ہے یہاں علماء کا خیال یہ ہے کہ بیٹیاں آفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے بیٹیاں ہیں، کیونکہ بغیر شادی کے تو جو ہے عورت بھی حرام ہے. اگر تم کو شہوت پوری ہی کرنا ہے. اب بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ساری قوم کی عورتیں نبی کی بیٹیوں کی طرح ہیں، تو جو ہے اس میں ویسا بولے. بہرحال یہاں مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل چیز بتائی گئی وہ حلال طریقے سے کرو، یہ حرام طریقے سے جو ہے اس چیز کو مت کرو. وہ یہ پریشانی میں بولنے لگے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کے عمر کی قسم، ایسی زبردست قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
آپ کی عمر کی قسم کہ یہ اپنے جوش میں اندھے ہو کے بھٹک رہے تھے، ایسا جوش تھا ان کا۔ تو سکرات 4 چیزوں کے لیے آئی ہے بات۔ ایک جو ہے نشے کے لیے، شراب کا نشہ جو ہے اس کے لیے سکرات کا لفظ آیا ہے۔ ایک یہ سیکسول جوش کے لیے آیا ہے، سیکس کے سکرات، اور تیسرا جو ہے موت کی سکرات موت کے عالم میں، اور چوتھے قیامت کی سکرات۔ اب جن کو یہ چیزوں کی سکرات کا علم ہے، دیکھیں نیند ہی لے لیجیے آپ، نیند کے واسطے بھی جو ہے، نیند کی کیفیت کے لیے بھی جو ہے اس کا سکرات کا لفظ آیا ہے۔ تو آپ ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، نشے کی کیفیت ہے، آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں، دوسرے کیا بول رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اسی طریقے سے موت کی سکرات ہے، آپ دنیا بھر کا بول رہے ہیں، وہ مرنے والا اپنی فکر میں لگا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قیامت میں وہی معاملہ ہوگا، سیکس کا وہی معاملہ ہے، ایک جوش ہے، اندھا دھن جوش ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں کر رہے ہیں مگر جو ہے بالکل نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ سکرات ایک ایسی کیفیت ہے جہاں جیسا نشے میں، شراب کی نشے میں جیسا ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے ہوش و حواس اڑ گئے تھے ان کے ہومو سیکشول فیلنگ کی وجہ سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو یعنی فجر کے وقت صبح جو ہے ان کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا۔ اب دیکھیں جو ساؤنڈ پولوشن سے جو واقف ہیں، یہ آواز کی جو بات آئی ہے، بعض وقت آپ کو برداشت نہیں ہوتا، چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، اتنی آواز ہوتی۔ سڑکوں کے ہارن، جس کے گھر روڈ کے سائڈ پہ ہیں، رات دن ہارن چلے جا رہے ہیں، آوازاں آ رہے ہیں، موٹر سائیکل کے بغیر سائلنسرز کے وہ آ رہے ہیں، یعنی اچھا خاصا آدمی دیوانہ ہو جاتا۔ ساؤنڈ پولوشن از اے ویری بگ ماڈرن فیکٹر، جو سائیکک بن جا رہے ہیں لوگ، معلوم ہو رہا ہے کہ ساؤنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایک پرٹیکولر ساؤنڈ کی انٹینسٹی کان برداشت کر سکتا، ایک انٹینسٹی آف لائٹ آنکھ برداشت کر سکتی۔ آپ کبھی ویلڈنگ ہوتے وقت گھور کے دیکھنے کی کوشش کیجیے، آپ سورج کو کبھی گھور کے دیکھنے کی کوشش کیجیے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے ایسی زبردست آواز ختم ہو گئی، سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک آواز بھی تھی، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے چھتوں کو ان کا فرش بنا دیا، اوپر کو ان کے نیچے بنا دیا، اور ان پہ بارش برسائی پورس پتھروں کی۔ دیکھیں ہجر سورہ ہجر ہی چل رہا ہے، اب اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ ہجر کی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ہجر اور ہجارتن کے معنی کیا ہوتے، کہ بھئی ایک کمرہ ہے، اس میں بیچ میں ویکنٹ سپیس ہے، تو اسی طریقے سے بعض پتھر ہیں جس میں باریک سوراخ ہے، جیسے اسپنج ہوتا، اسپنج آپ پانی میں ڈبائیے، پورا پانی وہ پورز میں آ جاتا، اس کو دبائیے پورا پانی نکل جاتا۔ تو ایسے پہاڑ جس میں پورز ہوتے، چھوٹے باریک سوراخ ہوتے، اس کو ہجر اور ہجارتن بولتے۔ اب یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اور ایک جگہ ہجارتن من تین آیا اسی کے لیے، یا من سنجیل، سجیل جو ہے جلے ہوئے پتھر کو بولتے ہیں، اور پانی کے ڈول کو بھی سجیل بولتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ذرا ماڈرن انٹرپریٹیشن، وہ ایریاز میں والکینک راکس بہت ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اطراف جو ہے والکینک راکس، کونیکل راکس ہیں پورے، الگ معلوم ہوتا ہے کہ والکینک ایریا رہا ہے یہ۔ پھر وہ سورہ فیل میں بھی بات آئی اس کی، ہجارتم من سجیل کی بات آئی۔ تو اب یہ جو والکینک ایرپشن ہوتا، تو ایک تو لاوا بہتا، پگھلا ہوا پہاڑ پر، یہ دیکھیے یہ زمین کی سطح ہے، اس کے نیچے تمام سیمی پلاسٹک میٹیریل ہے، پورا لکوڈ نہیں ہے مگر گاڑا، جیسا ڈامبر وامبر رہتا ویسا میٹیریل ہے۔ تو اس کو کہیں بھی اگر جگہ ملی تو پھاڑ کے جو نکلتا، پریشر کم ہوتا تو وہ لکوڈ بن کے بہنے لگتا، ایک تو لاوا ہوتا۔ دوسرے جو یہ پریشر ریلیز ہوتا تو یہ جو گرم لاوا پھٹ کے نکلتا تو نیچے آنے تک پتھر بن جاتے، ہو سوکھ جاتا، سوکھ کے جو ہے پتھر بن کے گرتا۔ اب جیسا آپ آٹا لیجئے، آٹا بھگا کے دھوپ میں رکھیے، ٹکڑے کر کے دھوپ میں رکھیے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آٹے کے ڈلے بن جاتے، سوکھے ڈلے بن جاتے، پورا بھاپ اڑ جاتی۔ تو اس طریقے سے جو والیٹائل میٹر رہتا وہ پتھروں میں، وہ نکل جاتا، پورز آ جاتے اس میں، پیومک سٹون بولتے اس کو۔
والکینک ایرپشن میں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوت، یہ پرسوں ساؤتھ امریکہ میں بھی ایک ہوا، 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو ہے تمام والکینک ایش کچھ کئی میٹرز تک بیٹھ گئی تھی. تو فرض کیجئے کہ وہ زمانے کے چھت ایسے کانکریٹ کے چھت تو نہیں تھے، تو والکینک ایش کا 1 میٹر بھی اگر آ کے ڈپازٹ ہو گیا چھت کے اوپر تو پورے چھت بیٹھ کے جو ہے زمین پہ آ جائیں گے. یہ پوری نیچرل کیلیمٹی ہے. آج آپ سمجھ سکتے اس کو کہ ہوا یہ کہ یہ جو ہوموسیکسولز تھے ان کی قوم پہ ایک والکینک ایرپشن ہوا جس میں سے یہ پتھرے نکل کے ان کے چھتوں پہ آ کے بیٹھ گئے اور ان کے چھت دب کے نیچے ہو گئے اور ایک منسوب ایک جگہ آیا، لیئرز فارم ہو گئے اس کے. یعنی مطلب یہ کہ کافی پتھرے نکلے ہیں. اور آج کئی جگہ پہ ایسا چلتا ہے، لائیو والکینوز جتنے ہیں، اور حال میں میں بھی خود دیکھ چکا ہوں، ساؤتھ امریکہ میں کہیں آیا تھا تو 5 میٹر تک جو ہے پورا والکینک ایش دب گئی تھی. تو یہ نیچرل کیلیمٹی آج بھی آ سکتی ہے. یہ ہم کو سنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہوا ہوئیں گا صاحب، ان لوگ کر لیے ہوئیں گے، کچھ بھی ہوئیں گے، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، چل ہی رہا ہے ہر جگہ، یہاں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہے ہم نے یہ والکینک ایرپشن سے جو پتھرے اٹھائے پورس تھے اور وہ آ کے ان کے چھتوں پہ بیٹھ گئے. اور امترنا کا لفظ بڑا خاص ہے. مطر بارش کو بولتے ہیں. ہم نے بارش، پتھروں کی بارش برسائی. اب دیکھیے، اس کو میٹیورٹک شاور نہیں بول سکتے، آسمان سے سیدھا پتھرے آ کے گر رہے ہیں. مطر کیسا ہوتا، بارش کیسا ہوتی؟ زمین سے پانی بھاپ بن کے آسمان پہ جاتا، بادل بن کے زمین پہ برستا. زمین سے کوئی چیز نکل کے زمین پہ برسنے کو مطر بولتے ہیں. تو معلوم ہوا ہے کہ والکینک ایرپشن تھا، یہ والکینک ایش تھا. ورنہ شہاب بولتے تھے. میٹیورٹک شاور جو ہوتا اس کو شہاب، قرآن میں جو ہے شہاب کا لفظ استعمال. اللہ کے فضل سے ہر ٹرم کو جو ہے قرآن بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا. اب کیونکہ ہماری نالج ہی نہیں تھی اسٹرانومی کی، بایولوجی، باٹنی کی، اس لیے ہم ویسا انٹرپریٹ کر نہیں سکے. ہر چیز جو ہے کھول کے سمجھا دیا. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس میں یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو نشانیوں کو سمجھتے ہیں. ہم نشانیوں کو ہی نہیں سمجھ رہے. بھئی عراق میں گڑبڑ چل رہی ہے، فلسطین میں گڑبڑ چل رہی ہے، ہم نشانیوں کو، افغانستان میں گڑبڑ چل رہی ہے، کشمیر میں زلزلہ آ گیا، سونامی آ گیا انڈونیشیا میں، ادھر ادھر. اب جو نشانی سمجھ رہے ہیں ان لوگ بول رہے ہیں یا اللہ آپ محفوظ رکھیے، آپ کبھی بھی اڑا دے سکتے ہیں ہم کو. اب جو نشانیوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں ان سے بدقسمت اور کون ہوگا؟ تو ان نشانیوں کو سمجھنا چاہیے ہم کو. ان تمام نشانیوں کو سمجھنے والوں کے لیے ہے نشانی. وہ انہا لسبیل المقیم، اور یہ بالکل سیدھے راستے پہ ہے ان کا جو مقام ہے. اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اور بے شک اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ سزا جزا ان کے ہاتھ میں ہے ایسے لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے ہیں. مومنین کے لیے نشانیاں. کافر تو نہیں بولتا ایسا. کافر بولتا ہم بچپنے سے دیکھ رہے ہیں، آتے جاتے جیتے مرتے لوگ، اچھائی برائی ہوتے رہتی. مومن جو ہے ڈراوا رہتا ہے، ایسی چیزوں سے ڈراوا رہتا ہے کہ بھئی یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے نشانیاں ہیں. وہ ان کانا اصحاب الایکۃ الظالمین، اور یہ جنگل والے جو تھے، اصحاب یہاں بھی بات آئی، جنگل والے، ایکا جنگل کو بولتے ہیں. یہ شعیب علیہ السلام جن کے پاس بھیجے گئے تھے یہ بھی ظالمین تھے، یہ ناانصاف تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اس سے پہلے سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سے بدلہ لیا، کیونکہ یہ ہمارے احکامات کے خلاف جاتے تھے، ہم نے ان سے بدلہ لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ بھی جو ہے سیدھے راستے پہ ان کا مقام ہے، دیکھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ جو پہاڑ والے تھے، سمود کی قوم جن کے پاس صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. خود صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہو سکتا اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا. پھر یہاں ہجر میں سمجھا چکا ہوں، ہجارت یعنی یہ پورس سینڈ سٹونز تھے. اگر یہاں شمس پیرزادہ کی دعوت القرآن ترجمہ اگر ہے تو ان میں یہ سورت کے ایکسپلینیشن میں فوٹوز دیے ہوئے ہیں. سینڈ سٹون، پورا سینڈ سٹون، سوراخیں ہیں اس میں سینڈ سٹون میں، آپ علانیہ دیکھ سکتے. اور میں اتفاق سے ایک وہاں کی ڈائریکٹ فوٹو دیکھ چکا ہوں، اور ہمارے پاس ایک صاحب ہیں جو وہاں وزٹ کر چکے ہیں.
تو پورا جو ہے پورس سینڈ سٹونز ہیں، تو اس کو اپروپریٹ ورڈ آیا ہجر، جس میں سوراخ تھے پہاڑوں میں، وہ لوگ بھی جو ہے وہ کرتے تھے. اور وہ آتینا آیاتنا فکانو انہا مورزین، اور ان کے پاس ہم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں بھیجی. اونٹنی کو بھیجا، بولے پہاڑ سے اونٹنی نکلے فوراً بچہ دے، اس طریقے کا معجزہ ڈیمانڈ کرے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ پورا کیا، اس کے باوجود جو ایمان نہیں لائے وہ فکانو انہا مورزین، اس سے بالکل انجان ہو گئے، معجزوں سے بھی جو ہے وہ انجان ہو گئے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ پہاڑوں میں تراشتے تھے اپنے گھر، کائے کے لیے؟ امن کے، سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے تراشتے تھے. پتھر میں گھر ہے میاں، کون کیا کر سکتا؟ جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیمنٹ کی بلڈنگ ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ سیمنٹ کی بلڈنگ کو کیا ہوگا؟ ارے پہاڑ نہیں رہیں گے قیامت کا جب زلزلہ آئے گا، تو پہاڑ نہیں رہیں گے تو یہ بلڈنگوں کا کیا ہے؟ تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ بھئی پہاڑ میں اگر گھر بنا لیں ہم تو وہ گھر کیسے خراب ہوتے؟ تو ہوا کہ وہ تو ستیہ ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، زلزلہ بھی آیا، آواز بھی آئی، اور مگر ان کے مقامات ابھی مدین سالے جو ہے ابھی باقی ہیں. لوگ جاتے ہیں، ایک صاحب تو یہ بولے کہ صاحب وہ اندر انٹر ہوتے ہی کچھ عجیب سی بدبو آتی ہے، وہ کیا نحوست ہے نہیں معلوم، کوئی صاحب کا اپنا آبزرویشن تھا، تو اس کے فوٹوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سعودی عربیہ میں ہے یہ. فَأَخَذَتْهُمْ سَيَّةُ الْمُصْبِحِينَ، اور صبح صبح ان کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا. اور اس کے ساتھ دوسرے مقام پہ بات آئی ہے کہ سورہ اعراف میں کہ ایک زلزلہ بھی تھا، وہ آواز کے ساتھ زلزلہ بھی، جیسا یہاں آواز کے ساتھ ایک والکینک ایرپشن ہوا، وہاں آواز کے ساتھ ایک زلزلہ بھی آیا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کی جو کمائی تھی، یہ گھروں کو، پہاڑوں کو تراش کے جو گھر بناتے تھے، وہ ان کے کوئی کام نہیں آیا. کیا کام آئیں گا؟ موت آ گئی تو کیا کام آئیں گا؟ دیکھیں بلڈنگ تو بنا لیا، ہارٹ فیلئر ہو گیا آپ کو، یا جو ہے آپ کا سمجھے ہیمریج ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتا. سیمنٹ کی بلڈنگ آپ کی موت کو بچا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسا ہمارے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہوا، اے سی کا انٹینسو کیئر تھا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، تو میں وہی سوال کرا کہاں سے آئے ملک الموت؟ دروازے بند، کھڑکیاں بند، اندر آئے کیسا انہوں؟ ایسا کیسا ہے؟ تو دیکھیے ملائک کو یہ ریسٹرکشنز نہیں. اب اس وقت ملائک ہیں اللہ کے فضل سے، سن رہے ہیں، جا کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ کے فلاں بندے ولد فلاں کے بیٹے جو ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ذکر سنتے ہوئے، جو ہے ہم کو نہیں معلوم، آپ ہکا لیے ہوشیاری، کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا. تو یہاں کہ ان کی جو ایک کمائی تھی بالکل کام نہیں آئی. اب یہاں رسولوں کا واقعہ ختم ہوا. اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو اس کے بیچ میں ہے بغیر حق کے پیدا نہیں کیا. ایک معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اٹ از ریئل، اٹ از ناٹ این ایلیوژن. بولے نا ایک تھپڑ مارا تو دن میں ستارے دکھیں گے، وہ ستارے ایلیوژن ہوتے ہو، حقیقت میں ستارے نہیں رہتے ہو، دکھتا ویسا. جیسا ریگستان میں آپ چلے جائیں تو وہ جو دھوپ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی پانی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں، ریتی کا جو ہے وہ ریفلیکشن دکھتا ہو، تو ایلیوژن ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین ایلیوژن نہیں ہے، حقیقت میں ہے. تم چاند پہ لینڈ کر کے دیکھ چکے ہو، مارس کے پاس سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں، تمام فوٹوز آ رہے ہیں، کئی گیلیکسیز کے جو ہے ہبل ٹیلیسکوپ سے جو ہے فوٹوز لے چکے ہو تم. حقیقت ہے. ایک معنی یہ ہو ہے. دوسرے معنی حق کے یہ آتے کہ مقصد سے پیدا کیا. ہم نے آسمان اور زمین اس کے بیچ میں جو کچھ ہے مقصد سے پیدا کیا. تو سورہ ہود کی 7ویں آیت میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. پھر سورہ ملک میں، سورہ دہر میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تم کو آزمائے، تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائے. اتنی بڑی کائنات کا مقصد کیا ہے آزمانے کا؟ بس یعنی مقصد پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہم کو آزمایا جا رہا ہے. کیا آزمایا جا رہا ہے؟ دے کے آزما رہے، شکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لے کے آزما رہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے،
قیامت کے دن رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، جیسے اسکول میں جیسا رزلٹس کے دن رزلٹ معلوم ہو جاتا، معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہے۔ اب اس کے بعد بات بھی آ گئی، تو اب یہ آزمائش ہے، تو آزمائش میں کچھ کوشچن پیپر ہوتا، وہ کوشچن پیپر بھی دے دیا آپ کو کہ بھئی پہلا سوال ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، مرتے ہی دفن ہوتے یہ سوال ہوگا، بتا تیرا دین کیا تھا، بتا تو کس کی پیروی کرتا تھا، تو اللہ میرا رب تھا، اسلام میرا دین تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول تھے جن کی میں پیروی کرتا تھا۔ تو یہ آزمائش کے لیے بتایا۔ وہ ان الساعۃ لآتیۃ، اور قیامت کی جو گھڑی، دیکھیں ساعت کا جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی مومنٹ کے ہوتے، گھڑی، ایک گھڑی، بس ٹائم نہیں، ہمارے پاس اور بول کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دی، ایک مومنٹ بولے تک بھی اس سے بھی چھوٹا مومنٹ بولے تو بھی تھوڑا ٹائم ہوتا، ایک گھڑی، یعنی قیامت ایک جھٹکا ہوگا، کلمح البصر ایک جگہ آیا، اور اقرب جیسے پلک جھپکتے ہیں یا اس سے بھی قریب۔ اب سائنٹسٹ دریافت کرے تو معلوم ہوا کہ 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 zeros آف اے سیکنڈ میں یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ جیسا بگ بینگ جیسا شروع ہوا، کن فیکن، ایک کن میں جو ہے اب تک پھیل رہی ہے، 15 بلین ایئر سے کائنات پھیلتے چلے جائے، ایک کن تھا۔ آپ ایک کرکٹ بال پھینکے تو جو ہے چلو بھائی نظام کالج کی فیلڈ پہ پھینکے تو یہاں سے لے کے وہ دوسرے اسکرین تک چلے جا کے گر جائے گا بال۔ یہ 15 بلین ایئر سے جو ہے جو پھینکے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، پھیلتے چلے جا رہی ہے ہر ایک ڈائریکشن میں، اور یہ ختم کیسا ہوگی؟ ویسی مومنٹری ختم ہوگی۔ تو بولے ایک ساتھ میں یہ آئے گی، فصفحس صفح الجمیل، تو ان کو درگزر کیجئے، اچھا درگزر کرنا۔ اب ان سے حجت میں مت پڑیے، نہیں مانتے، ہو گیا ہے۔ دیکھیں ایک حد ہوتی کسی کو سمجھانے کی، آپ گھر میں بھی اپنے بچوں سے کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات آئی تو بولتے میاں اب طبیعت بیزار ہو گئی، اب جتنا سمجھانا تھا ہم اپنے تجربے سے جو بات بولنا تھا تم کو بتا دیا، اب تمہارا معاملہ تم جانے ختم۔ تو ان کو درگزر کیجیے اچھی طریقے سے۔ ان ربک ہوا الخلاق العلیم، بے شک آپ کا پالنے والا مالک جو ہے وہ بہت بڑا خلاق ہے۔ خلاق کس کو بولتے ہیں؟ رحمان، بہت رحم کرنے والا، رحمت بھیجنے والا۔ علام، بہت علم والا۔ اب ہمارے پاس اللہ معاف کرے، انسانوں کو علام بول دیے، علامہ، وہ اپنی معشوق کے عاشق کو رقیب بول دیے، اسماء الحسنہ میں ہے رقیب، یہ تو ہماری، اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو، اسماء الحسنہ کا ایک لفظ لے کے اردو شاعری میں اس کو رقیب بول دیے۔ اور یہاں جو ہے کئی لوگوں کو، ایک صاحب تو اپنے کو بولتے ہیں میں علامہ فلاں فلاں بول رہا ہوں، چلیے دوسرے بولے پھر بھی سمجھ میں آئیں گی بات، کائے کہ علامہ؟ آپ کو اسٹرکچر آف دی ایٹم معلوم ہے، الٹیمیٹ پارٹیکل کیا ہے معلوم ہے، یونیورس کے اب ایکسپینڈیڈ لمٹ کتنی ہے معلوم ہے، سین یونیورس کتنی ہے، ان سین یونیورس کتنی ہے معلوم ہے، کائے کہ مٹی کے علامہ ہیں آپ۔ یہ ہم لوگوں کی جو ہے بےہودگی رہی ہے اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی ون، سیدھی سی بات بول رہا ہوں کہ ہم قرآن کو کیونکہ نہیں سمجھے ایسے الفاظ ہم مخلوق کے لیے استعمال کر دیے۔ تو خلاق کا مطلب کیا ہوا؟ بہت زیادہ پیدا کرنے والا۔ کتنا پیدا کیا ہے صاحب؟ پوری مخلوق ہے سامنے، پوری کائنات ہے، 150 بلین گیلیکسیز، ایچ گیلیکسی کنٹیننگ 200 to 300 بلین سٹارز۔ سورج ایک آرڈنری سٹار ہے، 14 لاکھ کلومیٹرز کا ڈائیمیٹر کا آرڈنری سٹار ہے، ایک چھوٹا سا بلیک ہول ملا تو دیٹ از 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن۔ یہ ہے خلاق۔ آپ ایسے وہ اسماء الحسنہ کو، خلاق کو، علام کو، نعوذ باللہ آپ رقیب انسانوں کو لگا دے رہے ہیں۔ اللہ بس معاف کرے ہم لوگوں کو، کم از کم ہم نے، جیسے کہ مولانا کے اوپر بھی کوئی صاحب میرے سے بحث کیے تھے کہ جو ہے بھئی وہ ایسا کیجولی بول دیتے ہم، مولانا انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے مولا ہیں، ولی ہے جس کی طرف ہم بار بار پلٹتے ہیں۔ ہم کوئی دیندار آدمی کو مولانا مولوی بول دیتے ہیں۔ احتیاط کرنا، عادت ہو گئی ہے۔ مجھے خود یہاں کوئی صاحب روکے، میں درود شریف جو پہلے پڑھتا تھا اس میں مولانا کا لفظ استعمال کرتا تھا، تو کوئی صاحب آ کے بولے اگر کریکٹ کر رہے ہیں تو کریکٹ ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے الفاظ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ جو ہے مخلوق کے لیے استعمال
نہیں کرنا تو وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اس نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی چیزیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، بڑا قرآن عظیم. اب یہ 7 دہرائے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ یہ ہے حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے بول رہا ہوں. بعض تفاسیر میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں مفسرین میں اختلاف ہے. کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، 4-5 حوالے دے کے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے. ارے بدقسمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے تو پھر کسی مفسر کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو سمجھنے کی؟ آپ نے اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں سمجھا، قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے. سوچ کے دیکھیے آپ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا ہے، کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات دہرائی جاتی ہیں. اب یہ دہرائی جانے کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی ہر نماز میں پڑھتے آپ، اب 12 رکعت پڑھے، 12 وقت جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے آپ. اچھا، پھر اس کے بعد میں ایک خاص بات یہ ہے، بڑا ڈسپلن طریقے کا ہے، الٹرا ماڈرن ہے قرآن. دیکھیے آج کل کوئی بھی کتاب اگر ہو تو اس کے پیج کے پہلے یا کہیں اس کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، جیسا پی ایچ ڈی تھیسس میں بھی ویسی کرتے ہیں، اس کا ایبسٹریکٹ دے دیتے پہلے کہ یہ کام کس کس کے بارے میں ہے. تو یعنی اس کی سمری، اس کا خلاصہ. تو سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، انہی 7 آیات کی تفسیر ہے. جیسے انعمت علیہم کس پہ انعام کیا ہے تو سورہ نساء کی 69 آیت میں سمجھائے اس کو، شہداء، صدیقین، صالحین وغیرہ بول کے سمجھائے یہ کون ہے جس پہ انعام کیا. تو پورا قرآن پڑھنا، تو سورہ فاتحہ دیا اور پھر پورا قرآن آپ کو دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ بات بتا دی جا رہی ہے. تو یہ ایسی صورت ہے جو بار بار دہرائی بھی جاتی ہے اور اس کے مضامین پورے قرآن میں ریپیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ قوموں کے پورے واقعات ہیں جو بھٹک گئے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. یہ سمود کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ مغضوب ہے. تو پورے سورہ فاتحہ کی تو ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی چیزیں یعنی سورہ فاتحہ دیا اور قرآن عظیم دیا، اتنا بڑا قرآن دیا. لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور آپ کی نظر ان لوگوں کو یعنی ان میں سے بعض گروپس کو ہم نے جو دنیا کا سامان دیا ہے، آپ کی نظر ان تک نہ پھیلے. دیکھیے یہ تمدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدہ. اب ہمارے پاس اردو مدد جو ہے ہیلپ کرنے کو بولتے ہیں. مدہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے بھی یہ ورڈ آ رہا ہے، مدہ کا مطلب یہ ہے کہ پھیلانا، اسٹریچ کرنا. مدل ارض، زمین کو پھیلایا، ڈرفٹنگ کانٹیننٹس. تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ لا تمدن عینک، آپ اپنی، میں اب انگلش میں بہتر بول سکتا ہوں کہ یو ڈونٹ اسٹریچ یور سائٹ، ڈونٹ اسٹریچ یور سائٹ. نظر کو اٹھا کے پھیلائیے مت آپ ان لوگوں کے طرف جن کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے انجوائمنٹ کے لیے. ایک غریب آدمی ملا، بولا صاحب یہ میری جھوپڑی ہے. آپ خالی بغیر نظر یہ کرے کہ اچھا بولے دیکھ لیا. ایک امیر آدمی ملا، بولا صاحب یہ میرے فلیٹس ہیں بنا ہے، سو اب آپ پورا دیکھ رہے ہیں، آپ نظر اسٹریچ کر رہے ہیں. یہ ہے سلیکشن آف دی ورڈز. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ورڈ کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. پیسے والوں، کوئی صاحب اپنے فارم پہ لے کے گئے، لے کے بولے صاحب یہ میرا فارم ہے. اب آپ ایک ڈائریکشن میں دیکھ ہی نہیں سکتے. اچھا یہ ہے فارم آپ کا، بولے پورا. تو نظر پھیلانا پڑ رہا آپ کو. یہ ہے قرآن، اللہ کا کلام. یو کی ناٹ ہیو اے سبسٹیٹیوٹ فار دیٹ ورڈ. آپ لٹک جائیے، آپ کوئی لفظ قرآن کا جو ہے اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. کیا پیارا لفظ ہے کہ آپ اپنی نظر کو اسٹریچ مت کیجیے ان لوگوں کی جائیداد وغیرہ کی طرف جن کو ہم نے جو ہے انجوائے کرنے کے لیے پیسہ دیا ہے. ولا تحزن علیہم، اور ان پہ غم مت کیجیے، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ اپنی دنیا داری میں مست ہیں. آپ غم مت کیجیے اگر ایمان نہیں لاتے ہیں. وخفض جناحک للمؤمنین، الفاظ دیکھیے آپ، اور اپنے بازوؤں کو جھکائیے مومنین کو. اب یہ جو محاورہ ہے عربی میں وخفض جناح کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چیل پھرتے رہتی ہوا میں
اور مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، تو مرغی کو جب ڈر ہوتا کہ یہ چیل بچوں کو کہاں پکڑ لے نہیں معلوم، تو وہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو لے لیتی حفاظت کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ اپنی امت کو اپنے بازوؤں میں لے لیجئے شیطان کی حفاظت سے، یہ چیل کی طرح چمٹ کے لے کے چلے جائے گا۔ اب آپ سلیکشن آف ورڈز دیکھیے، اپنے بازو جھکائیے، ہمدردی، محبت، حفاظت کا سینس، تو یہ مومنین کو جو ہے آپ اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو جو ہے ایک کھلی طور پہ چوکنا کرنے والا ہوں۔ نذیر جو ہے بعض لوگ ڈرانے والا بولتے ہیں، ڈر کا مطلب نہیں ہوتا، نذیر چوکنا کرنے والا۔ دیکھو اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو دوزخ میں جلو گے، یہ چوکنا کرنے والا ہوں کھلے طور پہ۔ کما انزلنا علی مختصمین الذین جعلوا القرآن عظیم۔ اب اس میں کئی انٹرپریٹیشنز آئے ہیں۔ دیکھیے مجھے ایک خیال آیا کہ بعض لوگ دوسروں کی کتابوں پہ کرٹیسائز کرتے، وہ دوسروں کی جو کتابیں اس وقت ہیں وہ سب ٹرانسلیشنز ہیں، اوریجنل ہیبرو وغیرہ میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہمارے ترجمے اگر لے لیں تو کئی آیتیں ہیں جہاں 12 انٹرپریٹیشنز ہیں آیتوں۔ میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، یعنی کوئی آیت کے معنی فکس کرنے کے واسطے دیکھیں تو ہر ایک کا ٹرانسلیشن الگ ہے، اپوزٹ ٹرانسلیشنز ہیں بعض جگہ، بالکل اپوزٹ ٹرانسلیشن۔ یہ آیت انہی میں سے ایک ہے۔ ابھی دیکھیے اس کا میں لفظ با لفظ ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں۔ کما جیسے کہ جو، ک جیسا، ماں جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، المختصمین ان لوگوں پر جو تقسیم کرتے ہیں، کیا الذین جعلوا قرآن عظیم، جو لوگ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے لفظ معنی یہ ہوں گے کہ جو ہے یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دینے کا جو مطلب عام جو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک حصے کو مانتے ہیں ایک حصے کو نہیں مانتے۔ بخل کسی عالم کے نماز کو مان لیے، کیا خرچ ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں، نماز پڑھ لینا۔ زکوٰۃ کو نہیں مانے، اب زکوٰۃ کے لیے حجت شروع کر دیا، حضرت ٹیکس دیتے نا، وہیکل ٹیکس دیتے، گھر کا ٹیکس دیتے، یہ ٹیکس دیتے، وہ ٹیکس ہی تھا نا اس زمانے میں، وہی سینس میں رہتا تھا، بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ تو بقول کسی کے اپنی پسند کا اسلام، دیکھیں ہم کو ڈائریکٹ اپنے سے لینا ہے بات، تو یہ معلوم ہوا کہ پورے قرآن کو ماننا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا نہیں ہے۔ ایک حصے کو مان رہے ہیں ایک حصے کو نہیں مان رہے، اپنی پسند کی چیز کو مان رہے ہیں، جو پسند نہیں ہے اس کو نہیں مان رہے۔ اب آپ آرگیو کر رہے ہیں بھئی آج کل یہ نہیں ہو سکتا ایسا، اس قسم کی بات بالکل جو ہے ممانعت آئی ہے۔ اب اس کے جو دوسرے انٹرپریٹیشنز آئے ہیں، اب بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ مختصمین جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرنے والے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے کتابوں کو جو ہے تقسیم کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اس میں۔ اب وہ کتاب کے وہ حصے کو مانتے ہی نہیں تھے، اگر وہ کتاب کے وہ حصے کو مانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے تھے۔ ارے آپ مدینے میں آ کے بسے یہودی اسی لیے کہ آخری نبی یہیں آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آئے تو دیکھے کہ بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، تو اسی لیے ان پہ ایمان نہیں لایا۔ تو آپ اپنی کتاب کا ایک حصہ مان رہے ہیں ایک حصہ نہیں مان رہے، تو یہ بھی جو ہے بات ہوتی ہے۔ اب خیر وہ ان کا معاملہ ہے، وہ گزر گئے، بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، جو بھی ہو گئی۔ اب ہم اس کو کیسا سمجھیں؟ ہم اس کو یہ سمجھنا ہے، ہم کو ڈائریکٹلی قرآن سے یہ لینا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے یہ درسوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے یہ لے کے نکلیں کہ بھئی آج معلوم ہوا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا غلط ہے اور یہ کرنا صحیح ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے اور قرآن کو مکمل طور پہ عمل میں لایا جائے گا، ہر آیت پہ عمل کیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ قرآن میں حکم ہے والدین کے ساتھ اچھے رہو، تو پھر وہ بھی فرض ہے نا۔ قرآن کا ہر حکم فرض ہے آپ کے اوپر، وہ تو پہچان کے لیے 5 آئٹمز بنا دیے، فرض تو ہر حکم ہے۔ تو آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، باہر لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، یہاں ماں باپ کو جو ہے دوا لانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں میں۔ 5-6 اولاد ہے، ایک سے ایک کما رہا باہر،
अम्मा बाबा को बुढ़े छोड़ के चले गए हैं, और जो है कोई दवा के वास्ते बीमार पड़े हैं, 4 दिन से बीमार है, बुखार है, कोई दवा लाके देने वाला नहीं है, और वहां बोल रहे हैं भाई आए तो बोल रहे हैं भाई अल्लाह के फजल से अमेरिका में भी हमारी बड़ी पाबंदी से नमाज होती, जमातों को चले जाते, वो करते बोलते, तो ये माँ बाप का फर्ज तो कौन अदा करेगा? तो कुरान के एक हिस्से को मान रहे हैं आप, एक हिस्से को झुठला दे रहे हैं। तो पूरे कुरान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर वही बात आई, जब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा ना, बगैर पढ़े के इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे आप? मालूम होना पड़ेगा आपको कि कुरान में क्या है, कुरान में क्या नहीं। फ़बिरब्बिका लतसअलन्नहुम अजमईन, और आपके पालने वाले की कसम, इतनी बड़ी कसम खा रहे हैं अल्लाह कि ये लनसअलन्नहुम, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता, वी विल डेफिनेटली क्वेश्चन देम, हम यकीनन ये तमाम लोगों से सवाल करेंगे। कुरान दिया था, क्या खड़े हुए हैं हम क़यामत में? चलिए साहब, आप कुरान मिला आपको, जो सा मिला। वालदा के जहेज में भी आया था, नानी के जहेज का भी था, मेरे जहेज में भी आया था, सब आया। पढ़े थे? नहीं साहब, क्यों नहीं पढ़े थे? तो फिर पढ़े ही नहीं तो अमल कैसा करेंगे? तो इन आयतों का जो डिराइव सेंस आता वो ये है कि देखो, जब पूरों से सवाल होगा तो पूरों को कुरान पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के पूरे कुरान पे अमल करना पड़ेगा। मैं आपसे इससे पहले बोल चुका हूं, कोई हमारे अजीज थे, वो रिटायरमेंट के बाद 80 बरस की उम्र में कुछ ज़कात की जिक्र आया, तो एकदम परेशान होके बोले, अरे मैं को तो बरसों ज़कात देना था, बोले मालूम ही नहीं था ज़कात के ये रूल्स है। बोले अरे फिर पढ़े तो मालूम होगा ना आपको, पढ़े ही नहीं आप कुरान। तो कुरान हदीस पढ़ेंगे तो इल्म मालूम होगा, क्योंकि सवालों के जवाब देना है। अम्मा कानू यामलून, ये तमाम लोगों से सवाल होगा, ये जो कुछ अमल करते थे, हर अमल का सवाल होगा। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हर अमल का जो है सवाल होगा। अब इससे मालूम हुआ कि हर अमल पे हम जायजा लेना चाहिए कि ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये जायज है या नाजायज है। अब एक साहब बोले, भाई मैं रेसेस खेलने थोड़ी जाता हूं, वहां पूरा बिजनेस सर्कल आता हमारा, मुलाकात हो जाती। बोले तब आपको वो जुए का जो कॉन्सेप्ट है कुरान और हदीस में, वही नहीं समझे आप। भाई ऐसी जगह जहां ये चीजें होती हैं वहां कदम भी नहीं रखना चाहिए, आपको कदम ही नहीं रखना चाहिए। तो यहां एक बात समझना है कि इन लोगों से जो भी ये अमल करते थे, पूछा जाएगा कि कुरान हदीस को रोशनी में रख के करा या नहीं किया। फसद्दा बिमा तुमरू, तो आपको हमने जो हुक्म दिया है उसका ऐलान कर दीजिए सबके आगे। वह आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और ये जो लोग शिर्क करते हैं उनसे अनजान हो जाए। अभी देखिए, ये मुशरिकीन का भी कुछ अजीब सा मामला है। मैं समझता हूं यहां ऊपर बात आ रही है, मैं वहां समझा देता हूं। अब हमारे जहन में यही है कि मुशरिक वही है जो बुत परस्ती करता। कि मुशरिकीन कौन होते हैं? तो और आरिज़ अनिल मुशरिकीन, ये जो अल्लाह की जात सिफात, अल्लाह ताला के इख्तिदार में, अल्लाह ताला के अहकामात में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की इज्जत में दूसरों को शरीक करना। ये बात समझिए, अल्लाह ताला की जात में शरीक करना, मिसाल ईसा अलैहि सलाम को बेटा बोल दिया। अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करना, आप समझे आपका प्रमोशन आपका बॉस देता, रज़ाक बॉस है, अल्लाह ताला नहीं है, सिफात में शरीक कर दिया। अहकामात में शरीक करना, दीन के नाम पे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसका कुरान और हदीस में जो है सबूत ही नहीं मिलता। कहीं किसी आयत में, किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में उसका जो इशारा नहीं मिलता। कुरान और हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं और आप उसको दीन समझ रहे हैं। यह अहकामात में शरीक करना, शैतान के वसवसों पे चलना, दिल की बात मानना। इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना इलाहा बना रखा है, दो जगह पे कुरान में आया है। और फिर मोहब्बत में शिर्क करना, किसी दूसरे को उतना चाहना जितना अल्लाह ताला को चाहना चाहिए। अरे असल तो मदद करने वाला वही है ना साहब, बीवी बच्चे क्या काम आते? कोई काम नहीं आते। हाँ, अम्मा बाबा, फिर भी मेरी भी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो कोई साहब पूछे तो मैं बोला, देखो आज वो रिश्ता चले गया जिसको मेरी फिक्र थी।
اب وہ رشتے باقی ہیں جن کے بارے میں مجھے فکر ہے. دینے والا رشتہ چلے گیا، لینے والے رشتے باقی رہ گئے. تو ایک ماں باپ، اس واسطے ماں باپ کے واسطے احکامات بھی آئے. تو محبت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کو محبت کرنا. محبت کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اذاں ہوئی، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اذاں ہوئی، آپ کا نواسا پوترا چھوٹا بیٹا کوئی بھی ہے، بولا نہیں پاپا آپ نماز کو مت جائیے، اپن وہ کھیلیں گے، بولے اچھا بیٹا بول کے بیٹھ گیا. چلو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ اپنے گرینڈ چلڈرن سے محبت کر رہے ہیں. بولے نہیں بیٹا چلو تم بھی ساتھ چلو، نماز کو جائیں گے. اللہ میاں غصے میں آتے کچھ تو بھی جو ہے بولے ساتھ لے کے چلے گئے. تو محبت میں جو ہے شریک نہیں ہونا. پھر عزت میں کوئی شریک نہیں ہونا. وہ عزت جو اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے کسی اور کی نہیں کی جائے. سجدہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوتا، اور بولے نہیں صاحب یہ سجدہ ہے تعظیم. اجی تعظیم ہی نہیں ہونا ہے نا اللہ کے برابر دوسروں کی تعظیم ہی نہیں ہونا ہے. اللہ کی جتنی تعظیم ہونا ہے دوسروں کی نہیں، مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہونا ہے. پوری عزت اللہ تعالیٰ کی ہونا ہے. میں تو بولتا ہوں کہ جو نماز میں ہم جو ارکان کرتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ بن کے بھی نہیں کھڑے رہنا کسی کے سامنے، یہ رکوع میں بھی نہیں جانا، سجدے میں بھی نہیں جانا، قاعدے میں بھی نہیں بیٹھنا. آپ محفلوں میں دیکھیں گے، آپ ایک محفل میں جانے کا وہ ہوا تھا، کچھ دینی کلام چل رہا تھا، تو ایک صاحب بولے ایسا نہیں صاحب قاعدے میں بیٹھنا یہاں کا طریقہ ہے کہتے. میں بولا آپ پیراں کاٹے تو بھی نہیں بیٹھتا ہوں میں، وہ قاعدے میں صرف نماز میں بیٹھوں گا. یعنی قاعدے میں نماز میں جیسا قاعدے میں بیٹھتے اس طریقے سے قاعدے میں بیٹھ کے سننا. کیا ہے صاحب، کیا جواب دیں گے یہ؟ تو یہ بول رہے ہیں وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو شرک کرتے ہیں ان لوگوں سے جو انجان ہو جاؤ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک آپ کے لیے ہم یہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے کافی ہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے، آپ فکر مت کیجئے. الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہ ساتھ بنا دیتے ہیں. الہ از اتھارٹی. میں شروع میں اسکپ اوور کر رہا ہوں. دیکھیے الہ کس کو بولتے ہیں؟ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام سے کہلوانے گیا، فرعون نے کہا کہ الہن غیری، میرے علاوہ کسی اور الہ کو لیتے ہو تو موسیٰ کون تھا؟ فرعون کون تھا؟ فرعون جو ہے بادشاہ تھا. تو بادشاہ بول رہا کہ میں الہ ہوں. دیٹ از بادشاہ از دا سپریم اتھارٹی. ایک جگہ بولا کہ ربکم الاعلی، میں مالک ہوں، میں پالنے والا ہوں سب میں بڑا، بادشاہ کی حیثیت سے. اچھا فرعون خود شرک کرتا تھا، آلیہ تک بات آ گئی. کیا تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کے کہ تمہارے الہ کو جو ہے چھوڑ دے پوجنا؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ فرعون مشرک تھا، بتوں کی، ستاروں کی، چاند وغیرہ ان لوگوں کی جو ہے پوجا کرتا تھا. تو اپنے آپ کو الہ کیسا مانے گا؟ ہم غور ہی نہیں کرے. الہ کو فرعون کے منہ سے بولنے لگوا کے سمجھایا گیا کہ الہ از دا اتھارٹی ان دیٹ ایریا. اب اللہ تعالیٰ کا ایریا تو ساری کائنات ہے، تو دیر از اونلی ون سپریم اتھارٹی، اونلی ون سپریم اتھارٹی، الہ کے معنی. تو اب یہ اللہ کے ساتھ جو بناتے ہیں، بعض بتوں کو بنا دیے، بعض خبروں کو بنا دیے، بعض بزرگوں کو بنا دیا. پرسوں میں ایک پروگرام دیکھا، کوئی صاحب سمجھا رہے تھے کہ بھائی دیکھیے آپ جس کو جو ہے اپنا دین کا وہ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، ہمیشہ ذہن میں وہ طاری رہے. بولا نعوذ باللہ بند کرو، دوسرا چینل دیکھو. ہم تو قرآن میں یہ پڑھ رہے ہیں، حدیث میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کو ان لمحوں کا غم ہوگا جو اللہ کی یاد سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں گزر گیا. کوئی غم نہیں ہوگا جنتی کو، صرف ان لمحوں کا غم ہوگا جو اللہ کی یاد سے دوسری چیزوں میں جو ہے وہ ہو گیا. یہاں تو یہ بات آ رہی، آپ بول رہے ہیں فلاں شخص کو جو ہے ذہن میں رکھیے، نعوذ باللہ. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے برابر بتا رہے ہیں ان کو. پھر اس کے بعد میں اب ہمارے پرسنل اس پہ آ گئے تو خواہشوں کو الہ کے برابر بنا.
خواہشوں کو، انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ کو دینا ہے وہ مقام اذاں ہو رہی، اچھے ہٹے کٹے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مسجد قریب ہے، ٹیمپریچر بہت مناسب ہے، سب ہے، لیکن یہ بول رہا ہے کہ دل نہیں بول رہا بھی آج نماز کو جانے کو. کون حضرت آپ کا دل کون؟ وہاں اذاں کان پہ پڑی اور فوراً چلے آپ. ہاں کوئی عذر ہے، پیر میں درد ہے، کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی ایسے پرابلمز ہے، وہ بات الگ ہی ہو جاتی ہے. یا بارش ایسی زبردست ہو رہی کہ آپ نکل نہیں سکتے، ورنہ پھر اپنی خواہشوں کو کیسا. اب وہ زکوٰۃ کے بارے میں بولے کیا ہے کہ حضرت میرا دل نہیں مانتا، بولے نہیں ویسا نہیں، میں دے رہا ہوں نا، میں یہ دے رہا ہوں نا، میں وہ دے رہا ہوں. تو اپنی خواہش کو الہ کا مقام دینا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اسٹیٹس کو بڑا سمجھنا. You know to whom you are talking? I am the director of this institute. 3 دن کے بعد پیشاب رک گیا، اتفاق ہوا. 3 دن کے بعد پیشاب رک گیا. اب طبیعت چاہے جا کے ہاسپٹل کو بولنا کہ یو آر دا ڈائریکٹر آف دی انسٹیٹیوٹ اینڈ یو آر لائنگ ان دا ہاسپٹل ہیلپ لیس. تو اب یہ اپنے آپ کو جو ہے ایسا ایک اسٹیٹس میرا مقام ہے، اب لوگوں کا رہتا ہے. دیکھیں یہاں بہت سے لوگ اس لیے نہیں آتے کہ سوری ٹو سے ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی بولتا کیا ان لوگوں کو کیا علم ہے، بہت زیادہ پیسے والا بولتا کیا ہے کہ بھئی وہ بہت سوسائٹی میں جا کے بیٹھنا اٹھنا. آپ دیکھیں گے مڈل کلاس، پور کلاس تو بیچاری سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کا ایجوکیشن ہی نہیں وہ سمجھتا. رچ کلاس اور ایجوکیٹڈ کلاس کا یہ حال ہے. تو جو ایجوکیٹڈ ہے ماشاءاللہ یہ مت سمجھیے کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ڈبل کرم ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے. ابھی راستے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ محلے میں بڑے پیدا ہوئے، بڑے سب ہوئے، اللہ کے فضل سے بچے ہوئے رہے، یہاں کے جو ہنگامے تھے پوروں سے بچے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لا کے ایسی جگہ پہ بٹھا دیا. تو یہ اسٹیٹس کا خیال ہونا. پھر اس کے بعد میں آپ کے دولت اتنی ہے، یہ دیکھیں شرک کے آئٹمز ہیں، اتنی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی پرواہ نہیں ہے. ایک صاحب بولے تھے میرے سے، کچھ کام نہیں ہو رہا تھا تو بولے آپ معلوم کرو، دیکھو میاں ہر ایک کی قیمت ہوتی، بولے پیسے پہ کو کیا نہیں ہوتا. ارے نہیں بھائی انہیں نہیں لیتا، پیسے بھی نہیں لیتا. ارے کیسا نہیں لیتا، قیمت رہتی بھائی. آپ خالی 10,000 بولے ہوئیں گے، 1 لاکھ بول کے دیکھو لیتا یا نہیں لیتا بولے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف دولت کی وجہ سے چلے جا رہا. پھر اس کے بعد میں بات آئی سرکل. بھائی آپ کلب کو جاتے ہیں وہاں بولے بھائی سرکل ہے میرا، بہت بڑا سرکل ہے. دیکھیے کوئی اچھی جگہ پہ جانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، مگر یہ سمجھنا کہ کیونکہ میں فلانے کلب کا ممبر ہوں، میں اس لیے بولوں کہ میرے تجربے ہوئے ہیں. ایک صاحب فون کرے ایک دن، بھائی خوشخبری ہے. بولا بولیے. میرے کو فلانے کلب کی ممبرشپ مل گئی. بولا میں سمجھا نہیں خوشخبری کیا کی ہے. ارے کیا بول رہے ہیں بولے وہاں کیسے کیسے لوگ آتے، بولے بڑی مشکل سے ملتی ممبرشپ. بولا اللہ رحم کرے آپ پہ بس. ارے آپ ایسا کہیں کو بول رہے ہیں؟ بولا بالکل اللہ رحم کرے آپ. دیکھیے سرکل بڑھ گیا، پورے کریم آف حیدرآباد جو ہے فلانی جگہ جمع ہوتا ہے تو سرکل. پھر پاپولیرٹی، آپ نہیں پہچانے میرے کو. ارے پہچان، آپ اللہ کو نہیں پہچانے میرے کو کیا پہچانیں گے آپ. یہ آپ دیکھیے ہم یہ انکانشیسلی یہ شرک کی کیفیتیں ہم لوگوں میں ہیں، سب کانشیسلی ہیں، انکانشیسلی ہیں. تو ان کو چھانٹنا پڑے گا اپنے میں سے، ان کو جو ہے اپنے میں سے چھانٹنا پڑے گا کہ یہ کیفیتیں نہ ہوں. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو. مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ کے لیول پہ نہیں بٹھائیں گے. مخلوق ہے، خالص اکیلا ہے، باقی کا سب جو ہے مخلوق ہے، تو اس کو کوئی لیول پہ نہیں لائیں گے. تو الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ عنقریب ان کو جو ہے معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، کفت ہوتی ہے. آپ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، لوگ جس طریقے سے، ہمارا تو بہت اچھا ریسیپشن ہوتا ہے صاحب ماشاءاللہ، اللہ قائم رکھے. ہاتھ ملاتے ہو کر روکنا پڑتا، ہاتھ مت ملاؤ صاحب، انا کی کیفیت ڈیولپ ہوتی، تعریف مت کرو، وہ مت کرو. وہاں تو الٹا حساب تھا نا،
کوئی شاعر بول دیا، کوئی مجنون بول دیا، کوئی ساحر بول دیا، ایک عجیب قسم کی بات تھی. پھر اس کے بعد بھی تبلیغ نہیں چھوڑ رہے، تبلیغ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو آپ سے بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو. اب اس کا علاج بتا دیا، خالی یہ بول کے نہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دیکھیے یہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. دیکھیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم بے شک ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تسبیح کیجئے، تعریف کیجئے اپنے پالنے والے مالک کی. وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے پالنے والے مالک کی غلامی کیجئے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، کیونکہ وہ یقینی چیز ہے. تو اب ہم کو یہاں ملا بھئی اس در سے کچھ لے کے جانا ہے. ایسی تکالیف تو سبھی کو ہوتی ہے، کسی کی بات سے تکلیف ہو جاتی ہے، حالات تکلیف، بیماری ہو جاتی ہے، ہوتی وحشت ہوتی. آج کل ڈپریشن کے بہت کیسز آ رہے ہیں، اتنے کیسز ڈپریشن کے آ رہے ہیں، اور آرٹیکلز پہ آرٹیکلز چلے آ رہے ہیں، ڈپریشن کیسا دور کرنا، ڈپریشن کیسا دور کرنا. اور میں سمجھتا ہوں باڈی کے ڈاکٹروں سے زیادہ سائیکیٹرسٹ کے پاس زیادہ جو ہے رش رہتا ہے، بیٹھے تو جگہ نہیں ملنا، اتنا جو ہے لوگ وہ ہو رہے ہیں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے، ایک ایک لفظ ہم سمجھ لیں گے. فسبح، تو تسبیح کیجئے. سبح کے کیا معنی ہیں؟ سبح کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی آتے، تیرنے کے بھی واسطے آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بلند سمجھیے. ڈیفیکٹلیس ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بلند ہے. اور پھر ہم کس کو بولتے ہیں؟ تعریف کو بھی بولتے ہیں، شکر کو بھی بولتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ کو سب میں بلند، پاکی سے دور سمجھیے، ڈیفیکٹلیس، شارٹ کمنگ ہی نہیں ہے کوئی. اس کے بعد میں تعریف کیجئے اللہ تعالیٰ کی، ساری کائنات کا مالک ہے، چلا رہا ہے. اور اس میں شکر کی کیفیت ہونا چاہیے کہ جو ہے اس پر ریئلائز کر کے شکر کیجئے. اور پھر سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. اب یہ سجدے کے معنی کئی وقت آئے ہیں کہ ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن. کیونکہ بات آئی ہے کہ منفی سماواتی والارض، مافی سماواتی والارض، سب سجدہ کرتے ہیں. چاند، سورج، جھاڑ، پہاڑ سبھی سجدہ کرتے ہیں. جانور، کبھی آپ کسی کو دیکھیں آپ کے ویسا سجدہ کرتے ہوئے؟ کبھی سورج کو دیکھیں آپ سجدہ کرتے ہوئے؟ کبھی چاند کو دیکھیں کہ سجدہ کرتے ہوئے؟ تو سجدہ ایک سمبولک ہے کہ ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن بیفور اللہ تعالی. تو یہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو مکمل سرنڈر ہو جائیے. کیا سرنڈر ہو جائیے؟ یہ واو تفسیری معلوم ہوتی، دیٹ از، یعنی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے پالنے والے مالک کی غلامی کیجئے. ٹوٹل سبمیشن از ٹوٹل غلامی. ٹوٹل غلامی کرنے کے لیے ٹوٹل احکامات معلوم ہونا پڑے گا نا. ٹوٹل احکامات کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا. پھر بات وہیں آ رہی، جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں کریں گے کیسا معلوم ہی نہیں. اب یہاں نمازوں میں جو ہے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہوتے، اور سعودی عربیہ میں 14-15 کچھ ہوتے. اب ہم کو معلوم ہی نہیں، وہاں سب کو معلوم ہے، کوئی اعلان نہیں ہوا، جا کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم 6 تک پہلے 3 تکبیر بن کے ہاتھ بن لیے، تو اب انہوں بولتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دیوانوں کے ایسا کھڑے ہوئے ہیں، معلوم ہی نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ تو یہ سجدہ جو ہے غلامی ہے. سجدے کو سمجھایا گیا، وہ واو تفسیری اگر آپ لیں اس کو، جو بہت کئی مقامات پہ واو تفسیری آتا، اس کا مطلب یہ رہتا کہ دیٹ از، یعنی کہ آپ سجدہ کیجئے، یعنی کہ اپنے پالنے والے مالک کی مکمل غلامی کیجئے. اب ہم اردو کا اب لے لیے، عبادت گزار ہے بھائی، بڑے نمازی پرہیزگار ہے. ارے غلام ہے بھائی، اس کا کوئی عرب کے سامنے آپ اب بولے تو انہیں غلام کے معنی میں سمجھیں گا اس کو. تو مکمل غلامی کیجئے. کب تک کیجئے؟ یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. اب یہاں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ یقین کا مطلب یہاں موت کا ہے، کیونکہ موت یقینی ہے. یعنی مرتے دم تک آپ یہ چیزیں کرتی رہیے، تسبیح کیجئے، تمہید کیجئے، سجدہ کیجئے، غلامی کیجئے، جب تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو اس سے اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے تمام متعلقین کو توفیق دے کے یہ چیزوں پہ جو ہے ہم عمل کر سکیں. یہاں سورہ ہجر یہاں ختم ہوا.